کیونکہ موت کو کوئی رد نہیں کر سکتا یا خود کو موت سے بچا نہیں سکتا. وہ جس حال میں آئے، طبعی موت ہو یا کسی کو قتل کر دیا جائے یا کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے یا کوئی جانور کے پیٹ میں جا کر موت اس کی واقع ہو جائے، ہر حال میں موت جو ہے وہ مقدر ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ موت جسم کے مرنے کا نام ہے، روح کو موت نہیں ہوتی، روح زندہ رہتی. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. موت جسم کے لیے ہے، جسم بے حس و بے حرکت ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے. ہر وقت 24 گھنٹے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے انسان کے جسم کے اندر روح ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم انسان کو سوتے ہوئے بھی اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی ایک طرح سے روح اس وقت بھی نکل جاتی ہے، لیکن یوں ہی اس کو کوئی اٹھائے یا وہ خود جاگے روح لوٹ جاتی ہے. تو روح کو موت نہیں ہے. تو موت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کی موت، اور اسی کو دفنایا بھی جاتا ہے. قبرستان میں ہم جاتے ہیں میت کو لے کر تو میت کو دفناتے ہیں، روح کو نہیں، جسم کو دفناتے ہیں. روح کے دفنانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ دین اسلام کا عقیدہ ہے، ہر ایک کو اس پر قائم رہنا ہے. تو موت حقیقت ظاہر ہے، جب جس کا وقت لکھا ہوگا آ جائے گی. کوئی تو مردہ ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں جا کر فوت ہوتا ہے. لیکن اول آخر فنا ہے، موت ہے. اس کا انکار دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ قدرت کا ایک بہت بڑا ایک نظارہ اور بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی. اللہ کی ذات پاک کے ہونے کی ایک علامت ہے کہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور اللہ موت بھی دیتا ہے. اب جب موت واقع ہو جائے تو کیا ہے؟ کیا انسان کا حق دوسرے پر ختم ہو جائے گا؟ زندگی میں تو ہوتا ہے حق، جس کو ہم کہتے ہیں حق العبد یا حقوق العباد، بندوں کے حقوق. تو زندگی میں تو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق، اپنے کے بھی ہوتے ہیں، پرائے کے بھی ہوتے ہیں، کافر کو بھی ہوتے ہیں، مسلم کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر حقوق. تو کیا مرنے کے بعد بھی یہ حقوق رہتے ہیں؟ رہتے ہیں. مرنے کے بعد بھی حقوق کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ سلسلہ مرنے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے. یوں ہی موت آئی، حق شروع ہو گیا، اور وہ حق یہی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. اب مرنے والا جب تک وہ خود زندہ تھا اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کام کرتا تھا، خود ہی اپنے کام کر لیا کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اب وہ کام جو اس کے مرنے پر ہوں گے وہ یا اس کے گھر والے کریں گے، یا اس کے عزیز و اقارب کریں گے، یا پھر ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہوگا. کیونکہ اگر وہ لاوارث ہوگا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو میت کو یوں ہی تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا کہ جانور کھا لیں اسے، بلکہ یہ تمام اہل ایمان پر لازم ہو جائے گا کہ وہ مل کر اس کی تجہیز و تکفین، یعنی
کفن دفن اس کا انتظام کریں، غسل کا انتظام کریں۔ تو مرنے کے بعد غسل ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کے بعد نماز جنازہ ہے جو ہر مسلمان کی پڑھی جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہوا ہو، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، ہر قسم کے گناہ اس سے واقع ہوئے ہوں، جان بوجھ کر ہوئے ہوں یا انجانے میں ہوئے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑ رہا، نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ کفر پر نہ مرا ہو۔ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر کوئی حالت کفر میں مرا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہو، کیونکہ کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ صرف اسلام میں ہے، اور وہ مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا۔ جو بچہ پیدا ہو کر دنیا میں سانس لے چکا ہو، زندہ رہ چکا ہو، چاہے چند گھڑیاں ہوں، چند لمحات ہوں، لیکن اسے سانسیں لے لی تھیں، تو اب جب وہ فوت ہوگا وہ بچہ، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے غسل بھی دیا جائے گا۔ تو گناہ نماز جنازہ سے نہیں روکتا، گناہ صرف نماز جنازہ صرف کفر سے روکتا ہے، نماز جنازہ کو کفر روکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مسلمان ہو کر مرا، کلمے پر اس کا ایمان تھا اور اس کی موت آ گئی، اب اگر کسی کو پتہ بھی ہے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ظالم، گناہگار، بدکار بندہ تھا، پھر بھی حدیث پاک میں حکم ہے کہ ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، غسل اس کو دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد سے اس کے لیے استغفار، یاسین شریف، کلمہ شریف یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا، جائز ہے۔ بلکہ عالم نزا میں موت کے وقت اس وقت سے ہی کلمے کی تلقین کا حکم ہے۔ ہاں اگر وہ اتنا مجبور ہو کہ خود اپنی زبان سے نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے گا، پاس بیٹھنے والے، پاس کھڑے ہونے والے وہ پڑھتے رہیں گے، کلمہ شہادت پڑھیں گے یا کلمہ طیبہ پڑھیں گے، دونوں میں سے کچھ بھی پڑھیں، وہ سنتا رہے، اس کا سننا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ ایک بار بھی اس نے پڑھ لیا تو یہ اس کے لیے بڑا ثواب ہے، بشارت ہے اس کے لیے، ورنہ وہ خود نہ پڑھ سکے تو حکم یہی ہے کہ اس کو مجبور نہ کریں، ساتھ بیٹھنے والے پڑھتے رہیں کلمہ شریف، تاکہ کلمے کے ساتھ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، اور یہ زندگی کا سفر جتنا بھی اس کا گزرا، 1 سال 2 سال چند سال 100 سال جو بھی ہوا، وہ اس کلمے کے ساتھ ہو تو اچھا سفر ہے۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یا الہی ہم پہ اپنا فضل کر، دعائیہ شعر ہے، یا الہی ہم پہ اپنا فضل کر، خیر سے ہو ختم دنیا کا سفر، خیر سے ہو ختم دنیا کا سفر۔ تو یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ خیر سے ختم اس طرح ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت پہ موت ہو، ایمان کی حالت میں ہو، کلمہ شریف کے ساتھ ہو، اسے پڑھوایا جائے یا وہ نہ پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھا جائے اور غسل دیا جائے،
غسل میں سنت طریقہ اختیار کیا جائے، اور پھر جو کچھ اور پڑھا جا سکتا ہو قرآن میں سے۔ حدیث پاک میں حکم ہے اپنے مردوں کے پاس یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین۔ تو سورہ یاسین مرنے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، وقت نزا، عالم نزا میں، آخری وقت میں، تاکہ دشواری موت کی نہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ قبر پر بھی سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی کلمہ، کوئی سورہ جیسے سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ، یہ مرنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، قبر پر بھی۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں ان سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے سورہ اخلاص کا۔ یعنی قبرستان میں جب آپ داخل ہوئے تو سورہ اخلاص پڑھی۔ اب قبروں کی گنتی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہم میں سے بے شمار لوگ قبرستان جاتے ہیں، مگر کسی کو قبروں کی گنتی تھوڑی پتہ ہوتی ہے، کتنے مردے دفن ہیں یہ کس کو پتہ ہے وہ۔ لیکن جب سورہ اخلاص پڑھ لیا تو جتنے مردے دفن ہیں ان سب کی گنتی کے برابر، تعداد کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے ثواب مل جائے گا۔ تو سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور درود شریف پڑھ لے، اور یاسین شریف پڑھ لے، اگر جو پڑھنا ہے پڑھ لے۔ عقیدہ رکھے کہ مردہ سنتا ہے، سماع موتا یہ ہمارا عقیدہ ہے دین اسلام کا، اور ہر سنی کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مردے سنتے ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی سنتے ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور مسلمان تو سنتے ہی ہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ جب بندے کو، مردے کو دفنا کر لواحقین لوٹتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آہٹ کو مردہ سنتا ہے۔ چپل، جوتے جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کی چاپ مردے کو سنائی دیتی ہے، ہمیں پتہ نہیں مگر مردہ سنتا ہے۔ تو اگر جوتوں کی آہٹ مردے کا سننا ثابت ہے تو پھر کلام الہی، اللہ کا کلام، یہ تو بدرجہ اولا ثابت ہوگا کہ اس کی برکت ہوگی۔ تو اب غسل کے بعد، غسل جب دے دیا تو مردہ غسل کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے، حدیث پاک میں مردہ کفن دینے والے کو بھی دیکھتا ہے، حدیث پاک میں مردہ اپنے پاس کچھ پڑھنے والے کو بھی سنتا ہے، حدیث پاک میں دیکھتا ہے کون بیٹھا ہے، کون کھڑا ہے، کون کچھ پڑھ رہا ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، یہ قدرت الہی ہے، لیکن وہ سنتا ہے، ہر ایک کے پڑھنے کو سنتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں جنازہ جب لے کر چلتے ہیں تو مردہ باقاعدہ دیکھتا ہے کہ اس کے جنازے کو کون کاندھا دے رہا ہے، کون جنازے کو لیے جا رہا ہے۔ تو حدیث پاک ہے کہ اگر وہ میت نیکوکار ہوتی ہے، نیک میت ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو اس کا آخری قیام گاہ اس کی اچھی دکھائی جاتی ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جایا جائے، تو وہ اندر سے پکارتا ہے، اس کی پکار کو کوئی سن نہیں سکتا، مگر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ مردے تمہاری بات کو سن کر جو جواب دیتے ہیں
وہ اگر تم سن لو تو تم بے ہوش ہو جاؤ خوف سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. مگر ہماری بات وہ سنتا ہے اور وہ ہمیں یہ کہتا ہے اگر نیک ہے، کہتا ہے جلدی لے چلو، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ برا تھا تو پسند نہیں کرتا جلدی جانا، کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیونکہ اس کو اس کی آخری قیام گاہ خوفناک نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے خوفناک جگہ پہ تو زندگی میں کوئی نہیں جانا چاہتا جہاں سے خوف آئے. اب قبرستان میں اکیلے جانے سے رات کو منع کیا گیا علماء نے، اکیلے جانے سے، کہ خوف پیدا ہوگا. سناٹا ہے، ویرانہ ہے، خاموشی ہے، قبروں کا ماحول ہے، تو دل پر خوف طاری ہو جائے گا. تو اکیلے جانے سے منع کیا گیا ہے. لوگ ساتھ میں ہوں تو جا سکتے ہیں. تو جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ گویا کہ عبادت ہے کاندھا دینا جنازے کو، یعنی یہ رسم رواج نہیں، اس کو شرعی مسئلہ سمجھتے ہوئے، شرعی طور پر اس کا حکم سمجھتے ہوئے جنازے کو کاندھا دیا جائے. کوشش کریں. اور اس میں یہ ہے کہ پہلے اگلا حصہ دائیں طرف کا، دائیں والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اٹھائیں اور 10 قدم چلیں. پھر پیچھے والا حصہ، اسی کے پیچھے والا دائیں والا، اس کو اٹھائیں اور 10 قدم چلیں. پھر بایاں حصہ اگلا والا، اس کو کاندھے پر رکھیں اور 10 قدم چلیں. اور پھر اس کے پچھلا والا بایاں حصہ، اس کو اٹھائیں اور 10 قدم چلیں. تو یہ 10 قدم جب چاروں پائے جنازے کے اٹھا کے چلیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 40. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 40 قدم جنازے کو کاندھا دے گا تو کاندھا دینے والے کے بڑے 40 گناہ بخشے جائیں گے. 40 قدم چلنے سے 40 بڑے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے. تو اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرنے والا دنیا سے جاتے ہوئے بھی زندوں کے بھی گناہ کو بخشوا دیتا ہے. خود تو فوت ہو گیا ہے مگر لوگ اس کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، تو یہ کاندھا دینا خود ان کو بھی بخشوا رہا ہے، اس کے گناہ بھی بخشے جا رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جنازے کو کاندھا دیں، نماز جنازہ پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز جنازہ کسی مردے کی پڑھی، ایک ثواب اس کو مل گیا، ایک قیرات. اور وہ جنازے کے ساتھ گیا، قبرستان گیا، تدفین میں موجود رہا، تو 2 قیرات، یعنی دگنا ثواب اس کو مل گیا، زیادہ ثواب اس کو مل گیا. تو اگر ممکن ہو تو قبرستان تک جائے اور اس کی تدفین میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ اس کا آخری وقت ہے، اس کا حق ہے. تو جنازے کو کاندھا دینا عبادت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں گناہوں کی بخشش ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر خاموشی کے ساتھ لوگ چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو شیطان وسوسہ ڈال دے، کوئی ہنسی مذاق میں لگ جائے، کوئی گپ شپ میں لگ جائے، کوئی بات چیت میں مشغول ہو جائے، دنیا کی سیاسی باتیں، ادھر ادھر کی فالتو باتوں میں لگ جائے. اس سے بہتر ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول ہو. ذکر اللہ میں پہلے اس کا دستور زیادہ نظر آتا تھا کہ میت کے ساتھ چلنے والے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہتے تھے جب تک کہ قبرستان نہ پہنچے. اور پہلے رواج یہ بھی تھا کہ لوگ زیادہ تر پیدل جایا کرتے تھے. یہ بسوں کا رواج تو بعد میں ہو گیا. پہلے تو اکثر کوشش کیا ہوتی تھی کہ جنازے کو کاندھے پر اٹھائیں اور پیدل چلتے ہوئے قبرستان جائیں.
لیکن اب بسوں میں جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، جا سکتے ہیں، مگر اگر راستے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں بخشش کے حصول کے لیے تو اچھی بات ہے۔ تو کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے، کوئی نعت شریفہ پڑھ رہا ہے، اس میں جواز ہے، ممانعت نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ اور کاندھا دینا جیسا میں نے کہا، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کاندھا دیا، حضور نے خود اٹھایا کاندھے پر جنازے کو۔ تو یہ کوئی کسی کی تحقیر نہیں ہے کہ کوئی جنازے کو کاندھے پہ اٹھا رہا ہے، کوئی توہین نہیں ہے کسی کی، کوئی اس سے چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ بھی جنازے کو کاندھے پر اٹھائے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ جنازے میں یہ ہے کہ جنازے کو آگے رکھا جائے اور لوگ پیچھے چلیں، ادب یہ ہے جنازے کا، اور اس کا سرانہ آگے کی طرف ہو اور پیر پیچھے کی طرف ہو، اور آگے رکھیں جنازے کو اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، پڑھتے ہوئے چلیں، کلمہ شہادت وغیرہ یہ ہو۔ مردہ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب قبرستان پہنچ جائے تو جتنی دیر وہاں تدفین میں لگ رہی ہے، دفن ہونے میں، وہاں بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے بیٹھ کر، چاہے انفرادی پڑھیں چاہے اجتماعی پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔ یعنی مل کر کچھ پڑھیں اللہ کا ذکر، یا الگ الگ بندہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیح ثابت ہے تدفین کے دوران میں پڑھنا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھیں صحابہ کے انتقال پر قبرستان میں۔ تو گویا یہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنا اس وقت بڑا اہمیت رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی وہاں بیٹھے ادھر ادھر کی گپے شپے لگائے، ہنسی مذاق کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ ہیں، بڑے فقہ کے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا، جاتے ہوئے کہ وہ ہنس رہا ہے، تو فرمایا تو جنازے میں ہنس رہا ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یعنی اس کو تنبیہ فرمائی کہ تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا، کیونکہ تو نے جنازے کا مذاق اڑایا، جنازے کو تو نے مذاق سمجھا۔ یہ تو آخرت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع اسلام میں منع تھا قبروں کی زیارت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس وقت کفر کا، شرک کا غلبہ تھا، تو لوگ کفر و شرک میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، تو قبروں پہ جانے سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ بعد میں جب کفر اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا کفر پر، اور اسلام کی اشاعت ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، یعنی قبر دیکھ کر تمہیں بھی یاد آئے گا کہ میں بھی ایک دن اسی طرح قبر میں جاؤں گا، میں بھی ایک دن اسی طرح قبر میں دفن ہوں گا، مجھ پر بھی اسی طرح مٹی ڈالی جائے گی، مجھ پر بھی اسی طرح کلمہ پڑھا جائے گا، میری بھی اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ خیال آئے گا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا جاؤ۔ اب قبرستان میں جب داخل ہوں
تو تمام اہل قبور کی نیت کر کے سلام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر قبرستان کے سامنے سے گزرتے بھی تو اس طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیتے، قبرستان کی طرف، اور فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ قبرستان سے گزر ہو رہا ہو، قبریں نظر آ رہی ہوں یا نہ نظر آ رہی ہوں، لیکن پتہ ہو کہ یہ قبرستان ہے، تو قبرستان میں اندر داخل ہوتے ہوئے یا قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کیا جائے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلام مردوں کا پہنچاتا ہے، ان کی روحیں سنتی ہیں، اللہ ان کے جسموں میں ان روحوں کو لوٹاتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم ہم سے آگے گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اگر کوئی عربی میں نہ پڑھ سکتا ہو تو اردو میں ہی پڑھ لے، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ایک دن، یہ۔ تو قبر میں دفن کرتے وقت بھی احتیاط رہے، اور جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم والی اور اس کی آخری آیات یہ پڑھنا یہ بھی مسنون ہے، سورہ بقرہ کی وہ پڑھی جائے۔ پھر مٹی وغیرہ ڈالنے کے بعد اصل بٹی جو ہے اس کی وہ اسی طرح رہتی ہے، واپس بھر دی جاتی ہے، گڑھے کو بھر دیا جاتا ہے، اور اس کو کوہان نما، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح اس قبر کا نشان کر دیا جاتا ہے، اور کچھ پتھر وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے خود پتھر رکھا ایک صحابی کی قبر پر نشان کے لیے۔ اور اگر مٹی کو جمانے کے لیے پانی چھڑکنے کی ضرورت ہو تو اس وقت پانی بھی چھڑکا جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ بعد میں اگر ضرورت نہ رہے تو پانی کوئی نہ چھڑکے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دفن کرنے کے فوراً بعد پانی کا چھڑکاؤ اس لیے ہے کہ مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اب بعد میں اس قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد کوئی چھوٹی دیوار کٹیرا بنایا جائے تو درست ہے، اس لیے کہ قبر محفوظ رہے۔ اندر کی مٹی اصل ہے، قبر کی مٹی اپنی جگہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا قبر کچی رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے وہ تو اسی طرح رہے، لیکن اس کے آس پاس اپنا اختیار ہے، جس طرح کا چاہے، سیمنٹ کا ہو، ماربل کا ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کا کٹیرا بنایا جا سکتا ہے تاکہ موسمی اثرات میت کو خراب نہ کریں، قبر کے اندر کوئی پانی نہ جائے، یا جانور قبرستان میں گھومنے والے کتے بلیاں قبر کی بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ قبر کی بھی ایک حرمت ہے دین اسلام میں۔ آپ دیکھیں دفنانے کے بعد بلا اشد ضرورت قبر کو کھولنا منع ہے، تاکہ مردے کا راز پردہ رہے، اندر کا حال جو ہے وہ باہر والوں سے مخفی رہے، تو بلا ضرورت قبر کو کھولنا منع ہے۔ ہاں اگر کسی کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں کسی نے دفن کر دیا ہو مردے کو، جیسے ہوتا ہے نا کوئی دنیا میں بھی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں زمین کو، کسی کی دیکھا خالی پڑی ہوئی ہے قبضہ کر لیا، تو دنیا میں بھی زمین اگر قبضہ کیا جائے گا کرے گا تو سخت گناہ ہے، پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے کہ تم نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا،
آج کل دنیا میں تو بہت ہوتا ہے، لینڈ گریبر آپ دیکھیں، ناجائز قبضہ کرنے والے جگہ جگہ ہوتے ہیں، جہاں دیکھا زمین خالی پڑی ہوئی ہے قبضہ کر لیا، تو یہ گناہ ہے، منع ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر اپنے مردے کو دفن کر دیا تو شرع اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قبر کو کھلوا دے اور مردے کو وہاں سے نکلوا دے، اس لیے کہ اس کا حق ہے کہ زمین اس کی ہے اگر وہ چاہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں دفن ہو گیا خوشی سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے نہ مانا تو شرع کہتی ہے کہ قبر کو کھودو اور مردے کو وہاں سے نکالو اور کسی صحیح جگہ میں دفن کرو جہاں دفن کرنے کی ممانعت نہ ہو۔ یہ بات بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی قبر کو کھدواتے ہیں، علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے، کہا ہے کفن رکھنا تو درست ہے اپنے ساتھ کہ جہاں جائے اپنے ساتھ کفن لے جائے، کہ جہاں موت آئی لوگ اس کو وہ کفن دے دیں، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قبر کھودنا جو ہے اس کا فائدہ یوں نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں اس کی موت کہاں آئے گی، اس شہر میں آئے گی، اس علاقے میں آئے گی، اس ملک میں آئے گی، کہاں آئے گی، یا اس کی موت طبعی ہوگی یا سمندر میں ڈوب کے مرے گا۔ بھائی سمندر میں ڈوب کے مرے تو قبر بنے گی نہیں اس کی، جانور نے کھا لیا ہو اس کو، شیر نے اس کو کھا لیا ہو تو قبر تو بنے گی نہیں اس کی، کیونکہ اب اس کی قبر وہی ہے، سمندر میں ڈوبنے والے کی قبر سمندر ہے، جانور کے پیٹ میں جانے والے کی قبر جانور ہے، اور گڑھے میں دفن ہونے والے کی قبر وہ زمین ہے۔ تو قبر کو پہلے سے کھودنے کی علماء نے حمایت نہیں کی، کہا اس کی ضرورت نہیں، کفن رکھ سکتے، اور اگر برکت کے لیے کوئی ایسا کپڑا رکھا ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم دیا ان کے غسل کے وقت کہ میرا یہ کرتا اس کے کفن میں رکھ دو، کفن میں استعمال کرو، کرتا مبارک برکت کے لیے۔ تو اسی طرح بعض افراد بزرگان دین کے تبرکات کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یا کوئی مزار شریف کا غلاف اپنے مرشد پاک کا اپنے قبر میں رکھنے کی وصیت کرتے ہیں تو جائز ہے کہ سینے پر یا برابر میں کہیں طاق بنا کر رکھ دیا جائے حصول برکت کی نیت سے، تو ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رفع ضرورت کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے پانی کا لوٹا لایا حضور کے لیے کہ حضور استنجا فرمائیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا عطا فرمایا، اپنا قمیض پیران مبارک، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ناخن مبارک، ناخن تراشے ہوئے کٹے ہوئے، ناخن کاٹتے ہوئے کچھ ناخن تھے حضور کے، وہ بھی ان کے پاس رہے، اور کچھ منہ مبارک بال مبارک وہ بھی ان کے پاس تھے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر میں میرے چہرے پر، میرے ہونٹوں پر، آنکھوں پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ناخن مبارک رکھ دینا، اور یہ کرتا جو مجھے نبی پاک نے عطا فرمایا تھا یہ بھی رکھ دینا قبر میں میرے ساتھ۔ اس لیے اس کو جائز کہا گیا، کسی تبرک کو، کسی برکت والی چیز کو۔ اب شجرہ شریف ہوتا ہے نا مرید کے پاس اپنے پیر کا اور اپنے سلسلے کے مشائخ کا، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں یہ لکھا ہے
کہ حصول برکت کے لیے شجرہ شریف قبر میں رکھنا درست ہے، کیونکہ اس میں اللہ والوں کے نام ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے نام ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کے نام ہیں، تو اس کی بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح دفناتے وقت کسی صالح نیک مقرب بندے کے قریب اگر دفنا دیا جائے تو اس کی بھی برکت ہوتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جاتا ہے، اس کی بھی برکت ہوتی ہے۔ اگر ایسا موقع مل گیا کہ صالحین کے قرب میں اس کو دفنایا جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو دفن کرتے وقت ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ پھر دفن کے بعد پھول ڈالے جائیں، چادر پھولوں کی ڈالی جاتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ چادر ہی بنائی جائے، کھلے ہوئے پھول وہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں، جنازے پر بھی رکھے جا سکتے ہیں، جنازہ لے جاتے وقت، اور قبر پر بھی ڈالے جا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک یہ پھول تر رہتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اللہ کی۔ یہ نہیں کہ صرف انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، صرف انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ درخت، پتے، پرندے، جانور، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر چیز قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی تم جانتے نہیں ان کی تسبیح کو، تم صرف اپنی تسبیح کو جانتے ہو۔ تم نے سبحان اللہ پڑھا، تمہیں پتہ ہے تم نے سبحان اللہ پڑھا، مگر پرندے نے کیا پڑھا یہ تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس نے بھی تسبیح کی اللہ کی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو تر پھول ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ کہاں سے نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں چلتے ہوئے دیکھا کہ دو قبریں ہیں مسلمانوں کی، اور ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ قبر کا عذاب اس کا بھی عقیدہ حق ہے، اور دعا ہے موجود حدیث میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور آگ کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور صرف اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا چیٹوں سے، جیسے لاپرواہی سے کوئی پیشاب کرے نا، کپڑوں پر بھی چیٹے پڑ رہے ہیں، جسم پر بھی چیٹے پڑ رہے ہیں، تو فرمایا یہ محتاط نہیں تھا بندہ، اس کی وجہ سے قبر کے اندر اس کے ساتھ سختی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے وہ چغل خوری بہت کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ کھجور کی تر شاخ لے کر آؤ، منگوایا کھجور کی ٹہنی، کھجور کے درخت، کیونکہ کھجور کے درخت عرب میں بہت ہوتے تھے کثرت کے ساتھ، تو کھجور کی تر شاخ منگوائی، اس کو حضور نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک قبر پہ رکھ دیا، اور یہ فرمائے جب تک یہ تر رہے گی یہ ٹہنی، یہ اللہ کی تسبیح کرے گی اور اس سے عذاب ان کا دور ہوگا۔ تو اس حدیث کی بنا پر قبروں پر پھولوں کا رکھنا یا پتوں کا رکھنا یہ درست ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ گلاب کے پھول ہی رکھے جائیں، چمیلی کے پھول ہی رکھے جائیں، کوئی بھی پتے، تازہ پتے وہ رکھے جا سکتے ہیں، وہ تسبیح کریں گے اللہ کی اور اس سے سختی دور ہوگی۔ اور اگر قبر والا نیک ہے بڑا تو اس تسبیح سے اس کو انسیت حاصل ہوگی، یعنی جب وہ تسبیح کریں گے وہ پتے تو اس کا دل بہلے گا۔ جیسے کسی کے سامنے اگر آپ اللہ والے کے سامنے قرآن کی آیت پڑھو تو کیسے اس کا دل خوش ہوگا نا اللہ کے کلام سے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہندوستان کے اول محدث، شاہ ولی اللہ سے بھی پہلے، بڑے عاشق رسول،
اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عاشق، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ، ہر عالم بڑا ان کا نام جانتا ہے، اور ان کے پائے کا کوئی عالم دنیا میں موجود نہیں ہوگا اس وقت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہونے والا تھا، عالم نزا میں تھے اور میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو جب میں ایسی آیت پڑھتا جس میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے خوف کی وجہ سے، اور جب کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی تھی کہ جس میں اللہ کی طرف سے بشارت سنائی جا رہی تو آپ کو اطمینان نظر آتا تھا، آپ کا دل اس سے خوش ہوتا تھا۔ اور آپ نے اپنے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے شیخ عبدالحق کو وصیت کی، والد کا نام تھا سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وصیت کی کہ میرے کفن پر یہ لکھ دینا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد ہیں، یہ لکھ دینا۔ شیخ عبدالحق نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، ثبوت مل جائے گا۔ تو ایسے اہل اللہ گزرے ہیں دنیا میں جن کو یہ خیال رہا، تو قبروں پہ پھول رکھنا درست ہے، اگر خوشبو کے لیے، تاکہ کوئی پڑھنے والے، قبروں پہ زیارت کرنے والے، فاتحہ پڑھنے والے وہاں آئیں اور ان کو خوشبو محسوس ہو اتنی دیر، تو اگربتی جلائی جا سکتی ہے، قبر کے اوپر نہیں، برابر میں، سرانے وغیرہ میں ہٹ کر برابر میں خوشبو سلگائی جا سکتی ہے، تاکہ جتنی دیر وہاں بیٹھے مردے کو بھی راحت ملے گی خوشبو سے، کیونکہ خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ حضور نے حدیث میں فرمایا خوشبو کا تحفہ رد مت کرنا، یعنی کوئی تم کو خوشبو تحفہ میں دے تو قبول کرو، حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ تو خوشبو زندہ اور مردہ دونوں کو پسند ہوتی ہے، تو اگربتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوشبو، ورنہ اگربتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عطر جو ہے، پرفیوم، اس کا مقصد کیا ہے؟ خوشبو، ورنہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فی نفسی وہ کچھ بھی نہیں ہے، خوشبو کے لیے۔ تو چنانچہ قبر کے برابر میں خوشبو سلگانا، اگربتی سلگانا، یہ درست ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو، مردے کو بھی راحت ہوتی ہے۔ تو آج کی نشست میں جنازہ کے مسائل اور کفن دفن کے مسائل اور فضائل، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اور سنا ہے، یا اللہ اس ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب داخل فرما، آمین۔ اس کی برکتیں ہم کو عطا فرما، رحمتیں ہم کو عطا فرما، فیض ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا دے، فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے اہل حلقہ میں سے حاجی سمیع الدین صاحب کا 3 دن پہلے انتقال ہوا ہے، بہت پرانے مرید تھے، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف رکھتے تھے، اور کافی عرصہ انہوں نے یہاں گزارا۔ ان کا انتقال ہوا، میوہ شاہ میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ان کے لیے بھی اس وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا، اللہ اس کی وسیلے سے ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جتنے مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب میں سے
دوست احباب میں سے، مرشدان پاک میں سے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ بے اولادوں کو اللہ نیک اولاد عطا کرے، تندرست اولاد نرینہ عطا کرے، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کرے، ماہ رمضان کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف جو شروع ہونے والا ہے، جو لوگ اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہوں وہ فوراً اور جلد رابطہ کر لیں تاکہ ان کا ناموں کا اندراج کر لیا جائے اور وہ اعتکاف میں یہاں پر شامل ہو جائیں۔ ان کو جو آنے والی بڑی بڑی راتیں ہیں جو یہاں محافل ہوتی ہیں وہ بھی مل جائیں گی، اور ہمیشہ کی طرح ان کو انشاءاللہ دلی سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد۔ ایک اعلان یہ ہے کہ منگل کو بعد نماز تراویح سالانہ شہدائے بدر کی فاتحہ ہے، کیونکہ غزوہ بدر ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہوا تھا، اس کی یاد میں ہر مہینے محفل ہوتی ہے، یہ سالانہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی حاضری کی توفیق عطا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی